نگراں حکومت آنے کے بعد عسکری قیادت کی سپورٹ کے ساتھ جس انداز سے اس وقت پاور ڈویژن کام کر رہا ہے وہ حیران کن ہے اور حیران کن مثبت انداز سے ہے۔ میں وہ سارے حقائق پڑھ رہا تھا کہ اس وقت جو ہے پچھلے چند مہینوں کے دوران آپریشن کیے گئے ہیں پورے ملک میں بجلی چوروں کے خلاف کو 25,142 کے قریب جو بجلی چور گرفتار ہوئے ہیں۔ بجلی چوروں سے 34 ارب روپیہ ناظرین ریکور کیا گیا ہے۔ اسی طرح بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کے باعث ماہانہ نقصان میں 12 ارب روپے سے زائد کی کمی ہوئی ہے۔ متعلقہ اداروں میں 197 جو سرکاری ملازمین ہیں کو بجلی چوروں کے الزام میں معطل بھی کیا گیا ہے۔ بجلی چوروں کے خلاف مہم کے دوران 46 ارب روپے جو ہیں پاکستانی روپیوں کی بچت بھی ہوئی ہے ناظرین۔ اسی طرح ایک جو اور سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آپریشن کے شروع ہونے سے پہلے 9% بجلی کے یونٹس کی چوری ریکارڈ کی جاتی تھی ماہانہ، اور آپریشن کے بعد یہ -3 پہ چلی گئی ہے، 3% کے اوپر۔ بہت شکریہ لنگریال صاحب۔ سر یہ حیران کن یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اب ہر کوئی ایک ہی سوال پوچھتا ہے، ہم بھی آپ سے وہی سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ بھی وہی ہیں، پاور ڈویژن بھی وہی ہے، کیا وجہ بنی کہ جب آئے تھے ہمارے بڑے اچھے مینیجر شہباز شریف صاحب، یا اس سے پہلے کی حکومت تھی تحریک انصاف کی، یا اس سے پہلے، تو یہ کام بہت پہلے ہو جانے چاہیے تھے۔ میری اور آپ کی جو غریب عوام ہے، اب ظاہر ہے وہ بیچارے سفر کرتے ہیں اور جب کارکردگی اچھی ہوتی ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ خاور صاحب آپ نے گوگلی کی ہے پہلا سوال۔ محبت ہے سر آپ کی۔ میں آپ کو بتاتا بناتا، دیکھیں جو آپ تھوڑا سا اسے اکیڈیمکلی دیکھیں، ہمارے ہاں جو کراؤن کے فنکشن تھے نا، یا اسٹیٹ کے فنکشن تھے، کراؤن کے فنکشن، وہ 4 بڑے فنکشن تھے۔ ایک فنکشن تھا ریونیو کلیکشن کا، اور ریونیو سے ساتھ ساتھ لینڈ ریکارڈ اور لینڈ اونرشپ کے ریکارڈ کا، اور دوسرا فنکشن تھا پولیسنگ کا فنکشن۔ یہ 2 کور فنکشن تھے آؤٹ آف ادر 4۔ تیسرا تھا وہ جو آپ کی کرنسی ایشو کرنے کا اور ٹیکسز کا۔ جو ٹیکسز کا تھا وہ تو وہی رہا، فیڈریشن کے پاس ہے۔ اسی طرح آپ کا جو کرنسی کا ایشو کرنے کا اختیار ہے وہ بھی فیڈریشن کے پاس رہا، لیکن 2 کور فنکشن جو انفورسمنٹ سے ریلیٹڈ تھے وہ دونوں صوبوں کے پاس چلے گئے۔ ایک آپ کے انٹائر لینڈ ریکارڈ کی کسٹوڈین صوبے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کی پوری ریونیو ایڈمنسٹریشن صوبوں کے پاس ہے، جس کے ذریعے آپ کی سارے انفارمیشن سیٹ جو ہے وہ ادھر ہے۔ اور دوسرا جو بڑا ہے وہ پولیس فورس ہے۔ تو سول ایڈمنسٹریشن اور پولیس دونوں صوبوں کے پاس ہیں، دیٹ از انفورسمنٹ آرم آف دا اسٹیٹ۔ اب انفورسمنٹ آف دا اسٹیٹ وہاں ہے، یوٹیلٹی کمپنیز فیڈرل گورنمنٹ میں ہے۔ تو جب تک صوبے اور فیڈریشن مل کے یہ نہ کام کریں تو یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ تو آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ صوبوں اور فیڈریشن کے کام کے درمیان جس ہم آہنگی کی ضرورت تھی وہ ہم پہلے حاصل کرنے میں اس طرح کامیاب نہیں ہوئے جس طرح اب کی بار ہوئے ہیں۔ ہم نے ایک پورا سٹرکچر اس کا بنایا۔ میں لمبا جواب نہیں کرنا چاہتا تاکہ آپ کو سوال کرنے کا اور موقع ملے، لیکن جو بنیادی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ریاست نے ایک فیصلہ کیا، پوری اسٹیٹ نے کیا، جس میں صوبے شامل ہیں، فیڈریشن شامل ہے، ادر کوارڈرنٹس آف پولیٹیکل اینڈ اے پولیٹیکل پاور دونوں شامل ہیں۔ آپ کے فیڈریشن کے ادارے ہیں، آئی بی ہے، ایف آئی اے ہے، پاور ڈویژن ہے، صوبوں کے ادارے ہیں مختلف، وہ سب ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ تو پھر یہ کام ہوا جب اسٹیٹ ایک یک زبان ہو کے اور یک آواز ہو کے کھڑی ہو جائے کسی فیصلے کے اوپر، اور تمام ادارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے سپورٹ میں کام کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ بالکل صحیح لنگریال صاحب۔